سامعین کرام، اس کے بعد میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں مؤرخ جامعہ، مدرس مشفق، مصنف با کمال، استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب راجکوٹی دامت برکاتہم سے کہ آپ تشریف لا کر اپنے کلمات بابرکت سے سامعین کو متمتع فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ جان لطف کثیر آتا ہے، فکر و فن کا سفیر آتا ہے، تاریخ کی جھلکیاں دکھانے کو مؤرخ بے نظیر آتا ہے۔ معذرت جو میں نے پیش کی تھی اس کو بتاتا ہوں کہ اجلاس کرنے والے، قائم کرنے والے حضرات میرے پاس آئے اور آ کر بتلا کہ ایک اجلاس ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بھی اس میں کچھ کہنا ہے، تجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ ہمارے جامعہ میں مقرر حضرات موجود ہے جن کا طوطی ملک اور بیرون ملک میں بولتا ہے، آپ ان سے کہتے تو کچھ بات بنتی، لیکن نقاب خانے میں کون سنتا ہے طوطے کی آواز؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ ہی پیش کرنا ہے، تو میں فکر میں آ گیا اور تاریخ میں جو کچھ پڑھا لکھا ٹوٹا پھوٹا متفرق طور پر میں جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں بہت ساری باتیں تو وہ ہے جو ہمارے سامنے آ گئی، لہٰذا ہمارے دیگر اساتذہ سے مستفیض ہوتے ہوئے میں ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور جتنی باقی ہے مفید ہے اس کو ذکر کرتا ہوں۔ قد مات قوم وما ماتت مكارمهم قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات۔ لوگ مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق، ان کے کارنامے ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سارے حضرات نے جامعہ کا 100 سالہ دیکھا اور جامعہ کے بانی کی وفات کا 100 سالہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سے پہلے ایک بہت بڑی تعداد طلباء کی، اساتذہ کی یہاں سے گئی، قبروں میں چلی گئی، ملکوں میں چلی گئی، انہوں نے یہ دن نہیں دیکھے، اور ہمارے بعد 100 سال تک دوسرے 100 سالہ کے انتظار میں ایک قوم رہے گی، معلوم نہیں کسے نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ 10-11 سال میں ہم نے جامعہ کے 100 سالہ بھی دیکھے اور بانی کے عمر کے بھی 100 سالہ دیکھے۔ یہاں لفظ 100 سالہ پر میرا ذہن ایک حدیث شریف کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ آپ حضرت جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر میری امت میں ایسے شخص کو بھیجتے ہیں جو
من یجدد لها دینا، جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو 100 سالہ جہاں ایک خوشی اور مسرت اور جشن منانے کا سبب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ دوسری نوع کے پیغامات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے زمانہ 100 سال پر کروٹ لیتا ہے، زمانہ 100 سال میں اپنی تاریخ بدلتا ہے، اپنے اوراق الٹتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس تاریخ کا جو ورق الٹا جائے وہ خیر کی طرف ہو، وہ خیر کی طرف ہو، شر کی طرف نہ ہو۔ تو حدیث شریف سے معلوم ہو گیا کہ 100 سال پر تجدید دین ہوتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ملکوں کے حالات بدلتے ہیں، مدارس کے حالات بدلتے ہیں، انجمن اور قوم و ملت کے حالات بدلتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اب 100 سالہ پر جو پلٹا آئے گا وہ خیر کی طرف ہو، اس لیے ہمیں خیر مانگنا چاہیے۔ حضرت مولانا احمد حسن بام رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات، اوصاف اور کمالات ہم نے سنے، یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم تاریخ سے باخبر ہو، واقف ہوں، یا کچھ اور ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بزرگوں کے حالات، دینی کام انجام دینے والوں کا حالات، ان کے اخلاق اور اوصاف اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اوصاف پیدا کریں۔ اگر ہم نے محض تذکرہ کے طور پر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اپنی زندگیوں میں اوصاف پیدا نہیں کیے، تو ہمیں یہ سننا اور جمع ہونا اتنا زیادہ مفید، ہمیں سننا اور جمع ہونا اتنا زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصے کے دوران ایک بات کہی ہے کہ وہ لومڑی ایک جانور ہے اور رات کے آخری حصے میں جمع ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک بولتا ہے پدرم سلطان بدھ، اور سب ایک ساتھ چلاتے ہیں تراچے مراچے۔ پھر ایک بولتا ہے پدرم سلطان بدھ تراچے مراچے، میرا باپ ایسا تھا، ویسا تھا، چنا تھا، ہمارے جامعہ کے بانی ایسے تھے، ویسے تھے، ان کے اخلاق یہ تھے، انہوں نے دین کے خاطر ایسی قربانی دی اور دین کے خاطر ایسی جد و جہد کی، لیکن آپ کو اور مجھ کو اس سے کیا نسبت؟ ہم نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت مولانا کو جہاں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اوصاف اپنی زندگی میں لانا ہے، جبھی جا کر 100% ہمارے جمع ہونا مفید اور کارآمد ہوگا۔ یہاں جامعہ بلکہ مدرسہ تعلیم الدین کی بنا سے پہلے، یعنی آج سے تقریباً 125 اور 150 سال پہلے، اس بستی میں متعدد بزرگان دین آئے ہیں، مجذوبی بہت سارے آئے ہیں۔ ایک شیخ سید صوفی امیر الدین، یہ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے سید عبد الوہاب کی اولاد میں سے تھے۔ نام ہے سید صوفی امیر الدین۔ انہوں نے سال تک سملت کی مسجد میں امامت کی، اور لکھا ہے ان کے حالات میں انہوں نے اس جگہ ہزاروں قرآن شریف ختم کیے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ سملک اور ڈابیل کے گاؤں کے متعدد خاندان یہاں آباد ہے۔ سملک اور ڈابیل گاؤں کے نانا فیملی، بام فیملی اور وحید خاندان کی فیملی حضرت مولانا سید صوفی امیر الدین صاحب کے ہاتھ پر بیعت تھی، اور یہ بزرگ رفاعی سلسلے کے بزرگ تھے۔ میں نے جب پڑھا، تاریخ میں جب یہ پڑھا، ایک تحریر ہے آج سے 75 سال پہلے کی لکھی ہوئی گجرات کی تحریر، اس میں پڑھا تو جن خاندانوں کے نام لیے گئے ہیں
सिमलक और डाबेल के गांव के नाना खानदान, नाना फैमिली, बाम खानदान और वहीद खानदान। तो मेरा जहन फ़ौरन मुंतकिल हुआ कि ये 3 नाम है, ये अल्लाह ताला का अजीब करना कि इस खानदान के इन जो 3 नाम जिक्र किए गए, इन तीनों से अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब काम लिए हैं। हमारे मोहतमिम साहब हज़रत मौलाना अहमद बुजुर्ग साहब और हमारे मौजूदा मोहतमिम साहब, उनके वालिद साहब, इन हजरत का ताल्लुक़ नाना फैमिली से है। मौलाना भाम रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ भाम फैमिली से है। और वहीद खानदान भी यहाँ है कि उनसे यशफी अस्पताल का काम लिया गया है, आप जानते हैं। तो फ़ौरन इन बड़ी बड़ी दरगाहों और बड़ी बड़ी अस्पतालों की तरफ मेरा ज़हन मुंतकिल हुआ। तो ऐसा लगता है कि जो बुजुर्गान दिन यहाँ गुजरे हैं, उनकी नज़र इन हजरात पर पड़ी और इन हजरात का ताल्लुक़ उनसे था। शायद इसीलिए उनकी औलाद से अल्लाह ताला ने बड़े बड़े काम लिए। ये जो मशहूर है, दीन पैदा होता है बुज़ुर्गों की नज़र से, तो क्या तालीमुद्दीन नहीं पैदा होता है बुज़ुर्गों की नज़र से? दीन पैदा होता है बुज़ुर्गों की नज़र से, तो तालीमुद्दीन बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि इन ख़ानदान के सिरे किसी बड़े और बुज़ुर्गों से मिले हुए थे। बहुत सारी बातें आ गई, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। जामिया की एक खुसूसियत में बतलाना चाहता हूँ, और ये खुसूसियत बानी के इखलास की दलील है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। जामिया के अब तक 9 मोहतमिम साहिबान इंतकाल फरमा गए और 8 मोहतमिम साहिबान इंतकाल फरमा गए, और अब फ़िलहाल हम 9वें मोहतमिम साहब की सरपरस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस पूरी तारीख़ में सबसे पहले मोहतमिम हज़रत मौलाना अहमद हसन भाम सिमलकी रहमतुल्लाह अलैह नाम लिखे हुए आप देखते जाए। दूसरे नंबर के मोहतमिम हज़रत मौलाना अहमद बुजुर्ग सिमलकी अव्वल रहमतुल्लाह अलैह। तीसरे नंबर के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल बिस्मिल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ लिखे हुए। चौथे नंबर के मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद नकी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान में से थे। शाही मुरादाबाद के मोहतमिम रहे और मालेगांव में भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी है। फिर उनके बाद इधर देखिए हज़रत मौलाना मरहूब अहमद साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम एकलवा। उसके बाद हज़रत मौलाना अब्दुल हई इब्न मौलाना मुफ्ती इस्माइल बिस्मिल्लाह साहब। फिर हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह। और उसके बाद हज़रत हमारे मोहतमिम साहब दामद बरकातहू। इन तमाम के साथ मौलाना लिखा हुआ है, देखिए इन तमाम के साथ मौलाना लिखा हुआ है। गोया जामिया की 110 साल तारीख में इसके चलाने वाले, इसकी सरपरस्ती करने वाले सब अहले इल्म है। एक भी शख्स ऐसा नहीं जो मौलाना ना हो, आलिम ना हो। मैं समझता हूँ ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का असर। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ईसा हिजरी 1342 में यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त एक तहरीर जामिया में लिखी थी, उसका एक हिस्सा है अहकद इस मदरसे के मुतालिक ये राय हमेशा के लिए देता है कि इसके मुहतमिम हमेशा आलिम बामल और बक़द्र ज़रूरत इंतज़ाम से मुनासबत रखने वाले हुआ करे। जैसा कि इस वक्त वाक़या है कि तजुर्बा से इसकी सख्त ज़रूरत है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये दुआ ऐसा लगता है कि अल्लाह ने कबूल हो गई। और आपको मैं बताऊँ, छोटा और बड़ी बात, ये सआदत उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद को भी हासिल नहीं है। ये सआदत मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर को भी हासिल नहीं है। ये सआदत नदवतुल उलमा लखनऊ को भी हासिल नहीं है। उसकी मोहतमिम की पूरी नस्ल में आप देखेंगे तो दरमियान में कुछ हजरात ऐसे ज़रूर आते हैं जो आलिम नहीं। दारुल देवबंद के सबसे पहले मोहतमिम हाजी सैयद मोहम्मद आबिद साहब, जो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की के खलीफा थे। ज़बरदस्त आमिल थे मगर आलिम नहीं थे। कुरान शरीफ और फ़ारसी तक पढ़ा था, उसके बाद तकमील नहीं कर सके। ज़माना तालिब इल्म में तसव्वुफ़ का शौक़ दामनगीर हो गया था। तारीख़ दारुल उलूम
تو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم عالم نہیں تھے. مظاہر علوم سہارنپور کے ایک محتمم، ان کا نام ہے قاضی فضل الرحمان صاحب. قاضی فضل الرحمان صاحب قاضی شہر، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حافظ محمد ضامن شہید کے خلیفہ تھے. بڑے مالدار تھے مگر عالم نہیں تھے. ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ایک محتمم صفی الدولہ حسام الملک نواب علی حسن خان عالم نہیں تھے. تو یہ بڑے بڑے مدارس جو ہندوستان میں چوٹی کے مدارس شمار ہوتے ہیں، یہ سعادت ان کو نہیں ملی. یہ سعادت اور یہ خصوصیت ہمارے جامعہ ہی کی ہے کہ 110 سال اس کی عمر کو ہوئے مگر ابھی تک کوئی بے عالم اس کا محتمم نہیں بنا. اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رکھے. یہ بھی عجیب بات ہے، یہاں کے اب تک 9 محتممین ہیں. 2 دہلوی ہے اور 3 قاسمی ہے اور 4 انوری ہے. انوری سے مراد ہماری جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین داخل سے فارغ ہوا ہے. 9 محتمم میں 2 دہلوی ہے. حضرت مولانا احمد حسن بھام سملکی یہ دہلی مدرسہ امینیہ کے فارغ تھے، اور حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب لاٹ پوری یہ دہلی کے مدرسہ عبدالرب کے فاضل تھے. اور اس کے بعد حضرت مولانا احمد بزرگ، حضرت مولانا مفتی اسماعیل بسم اللہ اور حضرت مولانا محمد نقی صاحب یہ حضرت قاسمی ہیں. باقی 4 انوری ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ جامعہ ہی نے زیادہ تر یہاں کے محتمموں کو پیدا کیا ہے. حضرت مولانا بھام سملکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم خدمت جس کا اب تک کچھ بھی تذکرہ نہیں آیا، اور ہے سن ہجری 1912، یعنی مدرسہ تعلیم الدین وجود میں آنے کے 4 سال کے بعد سن عیسوی 1912 میں جنگ بلقان ترکستان اور یورپ کے دوسرے ملکوں کے درمیان واقع ہوئی. اس زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر جگہ جگہ انجمن قائم ہوئی، اور وہاں ترکستان میں ہلال احمر انجمن نامی قائم ہوئی اور پورے ہندوستان میں خوب چندہ کیا گیا. اس موقع پر اونچا محلہ کی مسجد میں جامعہ کے سابق مفتی اور مدرس حضرت مولانا کاظم علی دہلوی اور حضرت مولانا احمد بھام سملکی رحمۃ اللہ علیہ نے پرزور تقریریں کی، لوگوں کو ایک دم ترکی کا جانثار اور فداکار بنا دیا، اور بڑا چندہ جمع کر کے ترکی کے مجروحین کے لیے بھیجا گیا. چندہ پہنچانے کا کام حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب لاٹ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا. یہ وہ وقت تھا جب علماء دیوبند کے سامنے تعلیم سے زیادہ سلطنت عثمانیہ کی حفاظت اور حمایت تھی، اور پورے ہندوستان میں چندہ کیا گیا اور بڑی بڑی درسگاہوں میں تعلیم موقوف کر دی گئی. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس موقع پر بھی خلافت کو بچانے کے لیے بانی جامعہ حضرت مولانا احمد صاحب بھام سملکی رحمۃ اللہ نے بھرپور کوشش کی. یہ ان کی اہم خدمت ہے. مولانا بھام رحمۃ اللہ علیہ انتہائی سادہ اور متواضع تھے. اب یہ ان کی تواضع اور سادگی کیسے معلوم ہوئی؟ ان کی تحریریں میرے سامنے ہیں. یہاں سے جو رسالہ نکلتا تھا جس کا بار بار آپ حضرت نے تذکرہ سنا، الدین، اس میں ان کے مضامین ہیں. وہ مضامین ہم پڑھتے ہیں تو عجیب ایک تأثر قائم ہوتا ہے ہمارے دل پر کہ آدمی سر سے لے کر پیر تک سادہ اور انتہائی متواضع ہیں. میں نے اس میں 2 چیزیں نوٹ کی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا یہ موقع نہیں میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں. ایک جگہ رپورٹ میں لکھتے ہیں، میری گزارش برادران اسلام کی خدمت میں عاجزانہ درخواست ہے کہ اس رپورٹ میں مجھ سے کہیں کچھ خطا اور لغزش ہوئی ہو، یا میری کوئی لغزش اور خطا افواہن کسی تک پہنچی ہو تو مجھ کو متنبع فرما کر ممنون فرماوے. سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے بلا تحقیق اور سند دینی کام کو نقصان پہنچا کر اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے جیسی کوئی حرکت نہ فرمائے. اس کے بعد کیا فرماتے غور سے سنیں. میں آپ تمام کا کلی محتاط اور فرمان بردار ہوں.
میں آپ تمام کا کلی ماتحت اور فرمان بردار ہوں۔ مدرسے کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے جو کچھ کہا جائے گا اس پر عمل کروں گا اور آپ کی فرمان برداری کروں گا۔ یہ وہ شخص لکھ رہا ہے جس نے جامعہ کو بنایا، جس کی محبوبیت اور مقبولیت دونوں بستیوں میں تھی، بلکہ دوسری بستیوں میں بھی تھی۔ ان کی محبوبیت اور مقبولیت پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں حضرت مولانا محمد سعید بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا، مسجد میں جلسہ، سالانہ جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک یہاں کے فاضل قاری مولانا اشرف علی کوکنی، جن کو دیکھنے والے بہت سارے حضرت موجود ہیں، انہوں نے جامعہ کے بارے میں ایک نظم تیار کی تھی۔ اس میں جو نظم پڑھتے ہوئے خاص انداز میں جب اس کڑی پر پہنچے، اس کا بانی احمد و حسن بھام سملکی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا بانی احمد و حسن بھام سملکی کے نام سے مشہور تھا، سملک و ڈابیل کے لوگوں کا محبوب تھا۔ اس کڑی پر جب وہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا محمد سعید بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے ہاتھ میں جو گھڑی تھی اسی وقت نکال کر ایک آدمی کے ذریعے سے نظم پڑھنے والے کو دے دی۔ یہ میں جو بتلا رہا ہوں وہ 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت کی گھڑی کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت تو گھڑیاں بہت سستی ہو گئی ہے، کوئی رکھتا بھی نہیں ہے، موبائل سے کام چلا لیتے ہیں۔ ایک بات ضمن نہیں تھی، مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع کا ایک اور نمونہ دیکھیے۔ اور رپورٹ جو تیار کیا جاتا ہے جامعہ میں، سب مدرسوں میں تیار کیا جاتا ہے، بڑی بڑی انجمن میں رپورٹ تیار کیا جاتا ہے، تو مدرسے کے اندر جو کام کرنے والے، خدمت انجام دینے والے حضرات ہوتے ہیں، سب رپورٹوں میں یہ بات ہے کہ پہلے بڑے عہدوں والوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ ایک طرف نام ہے، دوسری طرف منصب، یعنی ان کی کیا ذمہ داری وہ لکھا جاتا ہے۔ مثلا محتم صاحب، شیخ ولیدی صاحب، مدرس صاحب، مدرس عربی، مدرس فارسی، اردو، اور اس کے بعد جو مدرسے میں خدمت کرنے والے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، پھر بھنگیوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو ایک رپورٹ میں نے دیکھا کہ سر فہرست صدر مدرس کا نام ہے، اس کے بعد دیگر مدرسین کا نام ہے، اس کے بعد مدرسے میں جو دوسرے خدمت کرنے والے ہیں ان کا نام ہے، اس کے بعد بھنگی کا نام ہے، اور اس کے بعد مولانا احمد حسن بھام کا نام ہے۔ اور کھانے میں لکھا ہے کیفیت میں، مدرسے کے سب کام کرنا میرا فرض منصبی ہے۔ مدرسے کے سب کام کرنا میرا فرض منصبی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ رپورٹ ایک آدمی نہیں پڑھتا ہے، ہزاروں آدمی پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں کہ یہاں رپورٹ صرف گجرات تک محدود نہیں رہتے تھے بلکہ یوپی بھی جاتے تھے۔ یہ وہی شخص لکھ سکتا ہے جس کے دل میں تواضع ہو، جس کے دل میں تواضع ہو۔ کیفیت میں لکھتے ہیں مدرسے کے سب کام کرنا میرا فرض منصبی ہے۔ بہرحال مولانا میں کوٹ کوٹ کر تواضع بھری ہوئی تھی۔ مولانا بھام رحمۃ اللہ علیہ نے ترقی اسلام کے لیے 3 ذرائع قائم کیے تھے، جس کی تفصیل آ گئی۔ مدرسہ تعلیم الدین، مطبع معین الدین اور ماہنامہ الدین۔ ذرا ان کے نام پر غور کریں، تینوں میں لفظ الدین موجود ہے، تینوں میں لفظ الدین موجود ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا کا مقصود ہی دین کی خدمت تھی، کہیں دنیا کا نام یا نام بری نہیں تھی، بلکہ مدرسہ یہاں سے جو رسالہ شائع ہوتا ہے الدین، اس میں کوئی شخص پیشکش کرتا کہ میرے کارخانے کی یا میری دکان کی یا میرے کسی ہنر کی آپ ایڈورٹائز کرتے ہوئے الدین میں، تو مولانا اس پر نوٹ کرتے بھائی دنیا میں بہت سارے رسائل ایسے مقصد کے لیے جاری کیے گئے ہیں، میرے اس رسالے کو صرف دین کے لیے خالص رکھنے دو، میرے اس رسالے کو صرف اور صرف دین کے لیے خالص رکھنے دو۔ تو یہ جو نام ہے مولانا کا الدین، تینوں میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیشے سے دین ہی تھا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 3 ذرائع قائم کیے تھے، اس لیے کہ بڑے عالم تھے، ان کی سوچ بڑی لمبی تھی، علم اور علم دین کی خدمت ان کو انجام دینا تھا۔ اور مولانا میں انتہائی تواضع کے ساتھ ساتھ علم بھی ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کے مضامین میرے پاس موجود ہے گجرات میں، اس کا اردو کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تاریخ جامعہ میں پیش کریں گے۔ اور انتہائی انصاف پسند آدمی تھے، طلبا کے ساتھ انصاف کرنا ان کا اہم وصف تھا۔ اس پر مجھے میرے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب اپنی جگہ بیٹھ کر ان کی ایک بات یاد آ گئی۔
جب سبق یہاں پہنچا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. امان سے کیا مراد ہے سب جانتے ہیں. تو مولانا نے یہاں فرمایا کہ صوفی جی یہاں دو وصف بیان کیے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ تعالیٰ نے دو وصف بیان کیے کہ انسان کیسا ہے, ظلوم اور جہول. صوفی جی ظلم کی ضد, ظلم کی ضد, ظلم کی ضد کیا ہے؟ عدل. ظلم کی ضد عدل ہے اور علم کی ضد جہالت ہے. مولانا فرماتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ذمہ داری نبھانے کے لیے وصف دونوں ضروری ہے, علم کا ہونا اور اس کے ساتھ انصاف کا ہونا. علم کا ہونا اور انصاف کا ہونا, اس کے بغیر کوئی بڑا ہی کارخانہ ہو, بڑا ہی ادارہ ہو, بڑا ہی ملک ہو, چل ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں کہ کفر کے ساتھ تو حکومت باقی رہے, کفر کے ساتھ تو حکومت باقی رہی, اس لیے کہ کفر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. لیکن ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہی. تو مولانا نے یہ دو وصف علم اور انصاف علی وجہ العتم تھا. اسی وجہ سے ان کا ادارہ پروان کو ترقی کیا. شمائل نبی میں ایک لفظ ملتا ہے دائم فکر متواصل احزان. تو دوسرا انتہائی غمگین رہتے تھے اور فکر مند رہتے تھے دین کی ترقی کے لیے. مولانا کے مولانا بھام رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں بہت سارے پڑھے اور اس کا اردو بھی کروایا. اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے میں گھوم پھر کر انہوں نے دینی فکر کو زندہ کیا تھا. صرف اسی بستی میں نہیں, جگہ جگہ جا کر اور ان کو جوانی کا سفر بھی کرتے تھے. کوئی طالب علم بھاگ جاتا تو اس کو اس کے گھر لینے جاتے اور یہاں کی تعلیم پوری ہو جاتی. اس لیے کہ دورہ تعلیم اس زمانے میں نہیں تھی. علامہ محمد شاہ کشمیری تشریف لائے, اس کے بعد دورہ تعلیم ہوئی. تو طالب علم کا جو خاص تعلیم کا حصہ تھا وہ پورا ہو جاتا تو دوسرے مدارس میں باقاعدہ سفارش کر کے ان کو آگے بھیجتے. یہ مولانا کا بہت اہم مسئلہ تھا کہ طلبا کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور طلبا کا خیال کرتے, بھاگ جاتے ان کو لے کر آتے ہیں اور جن کی تعلیم پوری ہو جاتی ان کو آگے بھیجنے کی فکر کرتے ہیں. اس زمانے کی رپورٹ میں مولانا کی ایک پیشن گوئی ملتی ہے جس کا اس زمانے میں دور دور تک خیال وہ ہم بھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب مدرسے میں صرف کافیت تعلیم تھی. انہوں نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ میرے اس تعلیم و دین پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہاں سے مفتیان کرام نکلیں گے, یہاں سے علماء کرام نکلیں گے, یہاں سے لوگوں میں فیصلہ کرنے والے قاضی نکلیں گے اور یہاں سے قوم کو ماسٹر ملیں گے. یہ پیشن گوئی کی تھی. تو ماسٹر کا سلسلہ تو ان کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا کہ جامعہ میں جہاں دینی تعلیم ہوتی تھی یہ عصری تعلیم بھی ہوتی تھی اور عصری تعلیم ایسی جاندار اور شاندار ہوتی تھی کہ نوساری ضلع کے کلیکٹر تک یہاں امتحان کے لیے اور معائنے کے لیے آتے تھے اور انگریزی میں اور اردو میں اپنے تاثرات لکھتے تھے. ان کے سارے تاثرات ہمارے پاس محفوظ ہیں, انشاءاللہ اس کا اردو کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس زمانے میں جو 6 تک اسکول کی 6 کلاس تک تعلیم حاصل کر لیتا اس کو سرکاری نوکری مل جاتی. خود مولانا نے لکھا ہے کہ میرے یہاں جو تعلیم حاصل کرتا ہے 6 کلاس تک اس کو سرکاری نوکری مل جاتی. تو انہوں نے اس زمانے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میرے اس مدرسے پر ایک وقت ایسا آ گیا یہاں سے مفتیان کرام نکلیں گے. دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ایک کھیپ کی کھیپ نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب مفتی بنا ہے. کھیپ کی کھیپ علماء کرام کی نکل رہی ہے اور قضا کا سلسلہ بھی ہمارے یہاں جاری ہے. بے شمار فیصلے قرآن حدیث کی روشنی ہو گئی. یہ مولانا نے تقریباً 90 سال پہلے کہا تھا اور یہ اب ہو رہا ہے. یہ فلندر ہرچے گوئے دیدار بھی گوئے جیسا ہے. ایک چیز پیش کرنے لے گئی کہ مولانا نے یہاں سے جب افریقہ کا سفر کیا تو اس زمانے میں اسٹیمر کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا. انہوں نے اسٹیمر کے ذریعے سے سفر کیا اور یہ ان کا آخری سفر تھا. راستے میں ایک جگہ کسی ٹاپو پر مسافروں کو اتار دیا گیا اور کیا وجہ ہو کہ کئی دن وہاں رکنا پڑا اور مولانا کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہاں انہوں نے دیکھا کہ کشمیر میں بہت سارے مسلمان تھے, ٹاپو پر ان کو بھی اتار لیا گیا. لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک شخص بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. اس پر مولانا نے اس زمانے میں وہاں سے یہاں خط لکھا. اس خط میں لکھا کہ مسلمانوں کا عجیب حال ہے کہ میں جس جگہ ٹھہرا ہوا ہوں
وہاں بہت سارے مسلمان ہیں لیکن نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں، اور بڑی درد بھرے کے ساتھ جو خط لکھا وہ خط اگر اپنے کو پڑھے تو رو دے رہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جامعہ میں جو کچھ نماز کا اہتمام ہو رہا ہے جیسا بھی ہو وہ اسی بانی کی فکر کا اثر ہے. ایک اہم تذکرہ اور آخری تذکرہ. اچھا ایک بات رہ گئی، مولانا جب وہاں پہنچے جہاں ان کا انتقال ہوا اس کے متعلق الدین کے ایک شمارے میں ایک عجیب بات ملی. سن عیسوی 1343 میں یعنی انتقال سے تقریباً 3 سال پہلے ہمارے اس مدرسے کا ایڈیٹر لکھتے ہیں، الدین کے ایڈیٹر لکھتے ہیں مولانا کے متعلق ہمارے اس مدرسے کا اور اس کے خیر خواہوں کا بھی عجیب حال ہے. مدرسے کی خیر خواہی کے لیے مولانا احمد حسن بے شمار مصائب جھیل کر افریقہ روانہ ہوئے تو اسٹیمر دلواڑہ نہیں رک گئی، زانزیبار میں سخت قوانین حائل ہو گئی. پھر نہ معلوم کیا ہوا کہ ٹرانسوال افریقہ میں قدم رکھنے کے لائق پڑ گئے. اس پر مستضا نہیں ہے کہ وہاں کے مدرسے کے خیر خواہوں پر ایک کے بعد دیگرے نوٹس آنے لگی، یعنی مصائب کا ایک سلسلہ چل پڑا. مولوی صاحب کا استقبال، ان کی ضیافت اور مہمانی خیر عافیت تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے ہی مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ مصائب سے حفاظت فرمائے. کمزور دل کا یا اخلاص سے خالی کوئی شخص ہو تو سرخم اور قدم بوس ہو کر ان سب ذمہ داریوں سے بری ہو کر آزاد ہو جائے اور اہتمام سے استعفیٰ دے دے. مگر مولوی صاحب کا کلیجہ کس پتھر کا ہے جو تمام مسائل کو اپنے اندر سما لیتا ہے اور آگے ہی آگے کام کیے جاتے ہیں. ہمت اور حوصلہ کی ایسی مثال کسی اور قوم میں ہو تو اس کو سر پر بٹھا کر ضروریات کو دم زدن میں پوری کر دے، مگر جہاں جوہری ندارت وہاں جوہر کی قدر شناسی کون کرے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں مختلف سازشوں کا سامنا تھا، اس سفر میں بھی وہاں پہنچنے کے بعد مولانا کو یہ سامنا درپیش ہوا. آخر میں جاتے ہوئے ایک اہم تذکرہ، بانی کی اولاد کا تذکرہ، جس کا ذکر ابھی تک نہیں آیا، میں بتلاتا ہوں. ہمیں جو کچھ ملا ہم نے تو بہت کوشش کی کہ مولانا بھام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور بھی ہمیں معلومات حاصل ہو. مدرسہ امینیہ دہلی سے وہ فارغ ہوئے تھے تو ان کی سند کہاں ہے اس کی کاپی ہم حاصل کریں، لیکن ابھی تک ہم اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہوئے. ہماری پشت پڑھائی کرنے والوں میں ایک بزرگ ہے حافظ عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا بھام اسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند جو انہوں نے مدرسہ امینیہ سے حاصل کی تھی ابھی تک ان کے خاندان میں تبرک کے طور پر چلی آ رہی ہے. آپ میں سے کوئی اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہے تو حافظ صاحب سے رابطہ قائم کریں. مولانا بھام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں. ہو سکتا ہے زیادہ ہو، ہمیں معلوم ہو، ہمارے جو علم میں آیا وہ بات کر رہے ہیں. مولانا کی ایک لڑکی بی بی خالہ جن کا اصل نام فاطمہ تھا. مولانا یوسف صاحب، یہ مولانا یوسف صاحب حضرت مفتی اسماعیل بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی تھے. ان کے نکاح میں تھی لیکن وہ مفقود الخبر ہو گئے تھے تو یہ ایک لڑکی ان کے نکاح میں تھی. ایک دوسری لڑکی امت الغفران جن کا ثانیہ ہے، جن کا انتقال سن عیسوی 1970 میں ہوا، اور مولانا کے 2 صاحبزادے تھے. ایک کا نام ہے عبد الباقی اور دوسرے کا نام ہے عبد الشافی. مولانا عبد الشافی کا انتقال بعد میں ہوا ہے اور مولانا عبد الباقی کا انتقال جوانی میں ہوا ہے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں یہاں شیخ الحدیث تھے اس زمانے میں ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سید محمد اظہر قیصر وہ بھی یہاں زیر تعلیم تھے. مولانا یہ عبد الباقی کا جب انتقال ہوا تو اس پر وہ دارالعلوم کے رسالے میں لکھتے ہیں مولانا احمد حسن بھام کے 2 فرزند تھے، ایک عبد الباقی عبد الشافی. یہ عبد الباقی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں پہلے پالن پور میں حضرت مولانا نذیر یا صاحب پالن پور کے یہاں زیر تعلیم تھے، اس کے بعد دیوبند چلے گئے. ان کے مجھے لکھتے ہیں ایک عبد الباقی جن کی تعلیم کا ایک حصہ سن ہجری 1344 وغیرہ میں دارالعلوم دیوبند میں پورا ہوا. یہ نوجوانی ہی میں
دوسرے مولوی عبدالشافی صاحب مرحوم تھے جو جامعہ بابل میں سلسلہ مناظر میں منسلک تھے. انہوں نے جامعہ میں تقریباً 15 یا 17 سال خدمت انجام دی ہے. کتب خانے میں بھی کام کیا ہے, درس و تدریس کا بھی کام کیا ہے, اور مجلس قدام الدین کے ساتھ بھی ان کے گہرے تعلقات تھے. مجلس کی بنیاد سے لے کر زندگی کے آخری حصے تک وہ برابر مجلس کی خدمت انجام دیتے رہتے تھے. ان کا مطلب لکھا ہے دوسرے مولانا عبدالشافی صاحب مرحوم تھے جو جامعہ بابل میں سلسلہ ملازمت میں منسلک تھے اور جامعہ میں تعلیم حاصل کی تھی. بعد میں سلسلہ کاروبار میں انگلینڈ چلے گئے, کم و بیش 25 برس وہاں رہے. پھر 1974 میں واپس آ کر سندھ میں انتقال کیا. مولوی عبدالشافی نہایت بلند حوصلہ اور باوضع انسان تھے. راکم یعنی مولانا سید محمد رضا شاہ کے ساتھ راکم جو بابل پڑھتا تھا تو شافی صاحب مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے, بہت محبت کرتے تھے اور ساری عمر انہوں نے محبت اور مودت کے تعلقات کو نبھایا. مانا دارالجبل جنوری 1979. اسپر میں مولانا محمد سید محمد اظہر کے ساتھ. یہ چند متفرق باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. میں جاتے جاتے ایک بات ذکر دینا چاہتا ہوں, بلکہ استاد محترم کی خدمت میں بغیر کچھ کہے ہوئے ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں. ہم تاریخ جامعہ پر کام کر رہے ہیں. اس میں اب کچھ جو کچھ لکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لکھا, اور آئندہ جو بھی لکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لکھیں گے. اس میں بہت سارا مواد استاد محترم مفتی عباس صاحب دامت برکاتہ کے وسیلے سے اور ان کی توفیق ہمیں حاصل ہوا ہے. میں آپ حضرت سے ایک عرض کروں گا, استاد محترم کو اللہ تعالیٰ دیر تا دیر صحت اور عافیت کا ساتھ رکھے. آپ اس سلسلے میں مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو گجراتی زبان میں کہوں گا تاریخ کا بھنڈار ہے. آپ اپنا کوئی وقت نکال کر کبھی استاد محترم سے وقت لے کر جاویں اور یہاں کی قدیم کڑیوں کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ سراغ ان کے یہاں ضرور ملے گا, ضرور ملے گا اور ضرور ملے گا. میرا تقریباً 15-20 سال کا تجربہ ہے. میں نے کچھ پوچھا تو ان کے ذہن کے خانے میں کچھ ایسے پوائنٹ یا ایسی چیز ضرور تھی جس سے ہم اپنے مقصود تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ یہ جمع ہونے کو اور سننے کو اور سنانے کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا جزا. سامعین کرام, حضرت نے بالکل صحیح کہا تھا, جانے لطف کثیر آتا ہے, فکر و مرضہ سفیر آتا ہے, تاریخ کی جھلکیاں دکھانے کو مولد کے بے نظیر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ استاد محترم کو خوب جزائے خیر عنایت فرمائیں, ان کے سائے کو تادیر بعافیت قائم و دائم رکھیں. واقعہ یہ ہے کہ جامعہ کی تاریخ کے وہ گوشے جو عرصہائے دراز تک پردہ خفا میں رہے, حضرت کی کاوشوں اور فہم محنتوں سے سامنے آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ جامعہ کی مفصل تاریخ جلد از جلد منظر عام پر آ کر ہماری آنکھوں کا سرما اور دلوں کا آئینہ بنے.